ویلکم بیک ناظرین پاک افغان ریلیشنز کے حوالے سے تو ہماری بات چل رہی تھی. اشرف شریف صاحب, واٹ از یور ٹیک آن دس کرنٹ سچویشن سر؟ کیا اس وقت صورتحال ہے؟ آپ ذرا اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں. شکریہ جناب. اس وقت افغانستان جو ہے اس نے جہاں جہاں پہ گڑبڑ کی ہے پوری دنیا کے اندر اور اپنے محسنوں جہاں جہاں پہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ ابھر کے سامنے آنے لگی. مثلا ابھی چینی وہاں پہ باشندے کام کر رہے ہیں, ان پہ حملہ ہو گیا. اسی طرح امریکہ میں ان کے جو گارڈز ہیں اس پہ حملہ ہو گیا, اس میں ایک گارڈ جو ہے خاتون وہ ماری بھی گئی. پھر پاکستان کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے کہ بار بار پاکستان انہیں مہلت دیتا ہے کہ معاملات کو سیدھے کرنے کے لیے, لیکن بجائے اس کے کہ ریٹرن وہ یقین دہانی کرائیں, وہ زبانی کہتے ہیں کہ اس پہ آپ یقین کریں, جبکہ پاکستان اسے بلیک اینڈ وائٹ پہ لے کے آنا چاہ رہا ہے. اچھا, پچھلے دنوں ایسا ہوا کہ پاکستان نے ایک بڑے آپریشن کا فیصلہ کیا افغانستان کے اندر جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کے. جب وہ فیصلہ ہوا تو ہمارے ایک دوست ملک کو اس کی خبر ہوئی اور انٹیلیجنس کی بنیاد پہ دوستانہ روابط کے ذریعے سے اس دوست ملک کے پہلے بھی کردار رہا ہے پاکستان کے اندر امن کے حوالے سے, اور پاکستان کے ساتھ مل کے بھی کچھ کوششیں ہوتی رہی ہیں. تو اس دوست ملک نے پاکستان کو اپروچ کیا, اپنے پاکستان سے کہا کہ کوئی کاروائی نہ کریں بلکہ افغانستان کے ساتھ میں معاملات کرتا ہوں اور بہتری کی طرف. یہ میں دونوں جو مذاکرات کے دور ہیں دوحہ اور استنبول اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا, جب وہ سارا ہو گیا تو پھر وہاں کاروائیاں ہونی شروع ہو گئی. اب وہ دوست ملک جو ہے وہ بھی شرمندہ ہے پاکستان سے کہ میں نے آپ کو بھی روکا لیکن افغانستان کے معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہے. سو یہ بات ہے کہ افغانستان کی میں سمجھتا ہوں جو گورنمنٹ ہے, ایک تو وہاں پہ ایک تقسیم ہے. کچھ گروہ ایسے ہیں جو میرا خیال ہے کہ شدید قسم کے اینٹی پاکستان ہیں. اچھا, کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ معاملات نہ کیے جائیں بلکہ اس کے کنسرن جو ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. اب یہ انٹرنل ان کی جو آپس میں چکرش ہے یہ بھی اثر انداز ہو رہی ہے ان کی گورننس کے اوپر, اور جو انٹرنیشنل وہ معاہدے انہوں نے کیے ہوئے یا وعدے کیے ہوئے ہیں کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف اپنے پڑوسی یا کسی اور ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی, تو وہ وعدہ جو ہے ان کا وہ پورا نہیں کر پا رہے. اب تازہ جو واقعات ہو پا رہے ہیں کہ امریکہ میں ہو گیا واقعہ, پھر افغانستان کے اندر جو چینی باشندے ہیں, اور چین کی آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ افغانستان کے اندر, وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے. تو یہ افغانستان کی موجودہ جو رجیم ہے مجھے یوں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے اپنے جو دوست ہیں یا نرم گوشہ رکھنے والے حلقے ہیں ان کو دور کرتے جا رہے ہیں اپنے آپ سے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یقینی طور پہ یہ نکلے گا کہ کچھ عرصے تک مجھے جو دکھائی دے رہا ہے کہ افغانستان میں رجیم چینج ہوگا. اچھا, اور وہاں پہ اس سرے سے کوئی ایسے رجیم کو لایا جائے گا جو سب کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو, جو انٹرنیشنل ایجنڈے کے مطابق ہو, جو یہاں پہ معاشی امن کے لیے, خطے کے لیے, کنیکٹیوٹی کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اور سب سے بڑی بات ہے جو کنسرن ہے اس خطے کے ممالک کو حوالے سے ان کنسرن کو ایڈریس کر سکے. یہ سب سے بڑا اس وقت جو مسئلہ ہے افغانستان سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے اس خطے کے ممالک اور باقی دنیا کے, وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو یہاں پہ ایک خرابی پیدا ہو رہی ہے ان کو آپ ایڈریس کریں اور لوگوں کے اور دنیا کے جو تحفظات ہیں وہ دور کریں. تو افغانستان کی اس حکومت کے ظاہر ہے یہ اس طرح سے تو اقتدار میں نہیں ہے کہ کوئی الیکشنز ہوئے ہوں اور یہ نمائندگی کرتے ہیں اور لوگوں کی ان کے پاس مینڈیٹ ہو. تو ایک جنگ کے نتیجے میں آئے, اور پھر اس وقت ظاہر ہے پاکستان, چین, روس, ایران انہوں نے اس کے ساتھ اس رجیم کے ساتھ تعاون کیا, اور وہ یہ تعاون مشروط تھا کہ یہ اپنی سیکیورٹی کو بہتر کریں گے, افغانستان کے اندر صورتحال بہتر کریں گے, اس خطے کی معیشت جو ہے اس کے لیے کام کریں گے, کوریڈور جو ہے وہ یہ کام کریں گے, اور اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آگے میں آپ کی طرف آتا ہوں ذرا, کیونکہ اسی جو افغانستان والا جو سچویشن بنی ہوئی ہے میاں صاحب, اس کو اگر ہم ریلیٹ کریں ہمارے صوبے کے حوالے سے, کے پی کے کی گورننس کے حوالے سے, اب یہ گورنمنٹ کا وفاق کا یہ پرسپشن ہے کہ یہ اس سے متاثر ہو رہی ہے, جس طریقے سے گورننس
جو سہیل افریدی صاحب ہے وہ اپنا رہے ہیں، کیونکہ وہ میرے خیال میں تو نہیں، جو عوامی تاثر یہ بنایا جا رہا ہے، جس طریقے سے یہ وفاق تاثر دے رہی ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو پہلے رکھ رہے ہیں اور اپنے صوبے کے معاملات کو دوسرے نمبر پہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ صوبہ بھی اس وقت سینسیٹیو سچویشن کے اندر ہے۔ اسی تناظر میں جو بات پہلے بھی کی جا رہی تھی، اسی کے اندر ایک بازگشت ہوئی گورنر راج کے حوالے سے، اور جس کے اندر ابھی تک کے معاملات میں اگر دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اسے کہتی ہے کہ ہم اسے جو ہے وہ ابھی انفارمیٹ نہیں ہے، ابھی اس میں کوئی انڈورسمنٹ وہ کر نہیں رہے مکمل طریقے سے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہیں، جس میں اگر میں بات کروں کابینہ کا ہی حصہ ہیں، جس طریقے سے منسٹر ہیں جناب صاحب لا کے جو ہیں ڈپارٹمنٹ کے جناب بیرسٹر عقیل صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ ہاں جی اس کی ضرورت ہے، یہ معاملہ ناگزیر ہے۔ تو آپ کس طریقے سے سمجھتے ہیں کیا یہ معاملہ پھر گورنر راج بلا جائے گا تو کیا پھر مثبت چیزیں دیکھنے کو ملیں گی یا کوئی امپیکٹ؟ کیونکہ جس طریقے سے جو ترجمان سہیل افریدی صاحب کے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کر کے دیکھ لیں، پھر آپ کو جو ہے اس کا جواب اور اس کا جو عوامی رد عمل ہے وہ نظر آئے گا۔ تو آپ کا اس میں کیا نقطہ نظر ہے؟ بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں جی، یہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ سب کی ہوتی ہے، اپوزیشن کی بھی وہی، اس کی بھی سرپرستی اس نے کرنی ہے، جو حکومتی حلقے ہیں وہ ان کو بھی اس نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ آج ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے پھر ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، انہوں نے کہا کہ آپ ٹیبل پہ آئیں اور اس کو معاملات کو لے کے وہ تو اس کے بعد ہوا نا جب بیرسٹر صاحب نے یہ فرمایا، بیرسٹر گور صاحب نے، کہ ہم بہت جلد یہ ہو سکتا ہے کہ ہم قومی اسمبلی اور ہاؤس آف سینٹ کا جو ہے وہ ہم بائیک آؤٹ کر لیں۔ دیکھیں جی، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر ان کو اپوزیشن کو چاہیے کہ ایک دفعہ مل بیٹھیں، پہلے پاکستان ہے، دیکھیں نا معاملات کو، اور جو ان کے بھی اتنے بڑے ایشو نہیں ہیں، سب سے بڑا تو ان کا یہی ہے کہ ہمارے جو ہے لیڈر ہیں ان سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ بھئی اس میں کیا حرج ہے کہ اگر آپ ملاقات ہے اور کھلو دلو آپ کروا دیں۔ اب اگر یہ کیا جائے کہ میاں صاحب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم ملاقات کروا دیں، لیکن ہم ملاقات کیوں کرائیں جب آپ جا کے وہاں پہ سیاسی لاہ عمل اختیار کرتے ہیں، جب آپ جا کے جو ہے وہ دوسرے معاملات خاص طور پہ پاکستان کی کے پی کے کی گورننس کے حوالے سے کوئی فیصلے کریں گے، تو وہ کہتے ہیں کوئی ایز اے کنوکٹڈ پرسن ان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس فیصلوں کا جو ہے وہ پھر معاملات تو پھر یہ لٹکے رہیں گے نا۔ ہم نے دیکھنا اپنے ملک کو، اپنی صورتحال کو دیکھنا ہے۔ آج اگر کے پی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ کی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے جس طرح سے اس کی بانڈنگ ہونی چاہیے نہیں ہے نا جی، جس طرح سے ان کے معاملات ہونے چاہیے نہیں ہے۔ اب یہ بڑا دل کر کے پرائم منسٹر نے بڑی اچھی بات ہی پہلے دن کہا تھا اور انہوں نے خود فون کر کے اس کو مبارکباد دی تھی، لیکن کچھ ان کو بھی ہاتھ ہولا کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو بھی ایک قدم فارورڈ ہو کے تو ان کے ساتھ معاملات کو طے کرنا چاہیے۔ اور دوسری سب سے بڑی ایک جو بات جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ افغانی آپ کے پاسپورٹ کے اوپر جو بنوا کے جعلی پاسپورٹ بنوا کے اور وہ آپ کا نام بدنام کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے ان ممالک کے اندر۔ اس کو ہم وہ دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کا ان ممالک کے اندر جو ان کو جو پاکستان کے جعلی پاسپورٹ ان کے پاس ہے، اور وہ پاکستان میں جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نکلتا ہے اور پھر وہ جو ہے پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ اور اس معاملات کو بھی ہمیں دیکھنا ہے اور اپوزیشن کے ساتھ خدارہ یہ ایک ٹیبل میں جب تک کہ ہم نہیں بیٹھیں گے، آج جو قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا ہے یا صادق صاحب نے، تو یہ اس کو بیٹھ کے ہی معاملات کو حل، اور یہ حل بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے ہونے ہیں۔ جب تک کہ نہیں آپ یہ کریں گے، اور یہ گورنمنٹ کی، پھر میں کہتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کی بڑی ذمہ داری ہے، وہ آگے بڑھ کے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ جا کے رانا ثناء اللہ صاحب جو فرما رہے ہیں کہ جی وہ جا کے وہاں پہ اسٹریٹجی طے کرتے، بھئی آپ کے پاس تو ہر چیز ہے، فورسز ہیں آپ کے پاس، آپ امپلیمنٹ وہ کر سکتے ہیں، ادارے ہیں آپ کے پاس، حکومت ہے، تو اس کے معاملات۔ لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میاں صاحب دیکھیں نا جس طریقے سے اگر بانی کی عمران خان صاحب کی جو سسٹرز ہیں وہ اگر بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیں گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر ان کے لیے سپیس بنے گی ادھر؟
جی یہ بہت غلط ہوا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب آپ نہیں ان کو معاملات میں قومی دھارا میں نہیں لائے کے آئیں گے، باہر نکالیں گے، تو پھر اس طرح سے وہ دشمنوں کے ہاتھ میں کھیلیں گے، اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ اب یہ ہو یہ رہا ہے کہ آپ کی پھر سنائی کہیں نہیں ہے، تو پھر وہ دشمن کے ہاتھ میں ہمارے معاملات یہ ہے کہ اب اگر ہمارے ادارے اس طرح سے پرفارم نہیں کریں گے وہ معاملات، تو پھر یہ معاملات وہ دشمن کے ہاتھ میں کھیلیں گے نا، تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے جو کیا ہے وہ بڑا غلط کیا ہے، کسی صورت میں بھی اپنے دشمن ملک سے ہمیں اس طرح سے یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ تو سارا ساتھ ملک کے ساتھ دشمنی، بھائی ملک ہے تو ہم ہیں، اور ساری حکومتیں بھی ہیں، معاملات ہیں، اگر خدا نہ خاصا ملک کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا کس کے اوپر ذمہ داری ہے، اور آپ کی کہاں آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی آپ کی۔ سر بالکل جائز پوائنٹ ہے آپ کا۔ شیخ صاحب آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ یہ سارے جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی میں نے میاں صاحب کے ساتھ گورنر راج کے حوالے سے، یا اس میں جس طریقے سے پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے، اگر دوسری طرف دیکھیں تو سہیل افریدی صاحب کے جو ترجمان ہے وہ کہتے ہیں کر کے دیکھ لیں جی عوامی، پھر آپ جو ہے وہ امپیکٹ دیکھیے گا کیا جواب آئے گا۔ اس تناظر میں سارا پھر اسپیکر صاحب کی جیسے بات کی میاں صاحب نے کہ انہوں نے نیگوسیشن کی پھر دعوت دی ہے، اور بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ چیئرمین صاحب بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ ہم بائیکاٹ کریں گے دونوں اسمبلیوں سے۔ تو ایٹ دی اینڈ جب میرا سوال پھر وہیں یہاں پہ آتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلے گی کہ بانی پی ٹی آئی کی جو عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ بھارتی میڈیا کو انٹرویوز دیں گی اور روڈوں پہ آنے کی جو ہے وہ بات کریں گی کہ ہم لانگ مارچ کرتے ہیں، یا یہ والے سارے معاملے، تو کس طریقے سے پھر معاملہ سیٹ ہوگا؟ پھر گورنر راج لگے گا، پھر مجھے لگتا ہے پھر آپ کو پولیٹیکل سپیس بھی نہیں ملنی، پھر آپ کا بائیکاٹ بھی کوئی فرق نہیں کر پائے گا۔ اچھا، اس میں لغاری صاحب ہم اس کو معاملے کو گورنر راج کے معاملے کو دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گورنر راج ہم وفاقی حکومت لگانا کیوں چاہ رہی ہے۔ سب سے جو مین اس کی وجہ ہے نا، جو میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے جی، ہمارے تینوں صوبے ایک پیج پہ ہیں، تینوں صوبوں میں افغان جو لوگ رہ رہے ہیں اللیگلی، ان کے خلاف بھرپور آپریشن کیا جا رہا ہے تینوں صوبوں کے اندر۔ تینوں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ جو ہے نا وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بھی وہاں سے انسٹرکشنز آتی ہیں وہ فالو کی جاتی ہیں، اور یہاں سے لوگوں کو بھرپور آپریشن کیا جا رہا ہے افغانیوں کے خلاف۔ جو مین جو وجہ بن رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز وہاں کے پی کے میں ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں لغاری صاحب، یہ ہے ہماری ملکی سلامتی کا مسئلہ، اس میں کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے، کوئی نون لیگ نہیں ہے، کوئی پیپلز پارٹی نہیں ہے، کوئی این پی نہیں ہے۔ اگر دیکھیں وہاں کا جو وزیر اعلیٰ ہے، اگر وہ عوام جو پاکستان کی ملکی سلامتی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تو وہ میرے خیال میں گورنر راج لگنا چاہیے۔ اگر وہ یہ چیزیں فلفل نہیں کرتے، اگر وہاں سے وہ اب دیکھیں یہاں وہ جو کیمپس ہیں، سوال یہ بھی تو ہے اچھا لگا صاحب دیکھیں آپ کہتے ہیں گورنر راج لگنا چاہیے جی، اچھا ان کا لیکن میری بات پوری کریں نا کہ اگر ملکی سلامتی کے لیے گورنر راج ضروری ہے تو وہ اس کو لگنا چاہیے۔ اب اگر دیکھیں گے کیمپس جو ہے نا ابھی تک وہ سہیل افریدی صاحب جو وہاں سے کیمپس نہیں ختم کروا سکے، وہاں سے افغان جو دہشت گرد ہیں ان کے ٹھکانے نہیں ختم کروا سکے، ان کا پورا فوکس ہے اپنے بانی کی طرف۔ وہاں کے صوبے کو وزیر اعلیٰ کی بہت اشد ضرورت ہے اور وہ ڈیالہ کے باہر دھرنا دے کے بیٹھا ہوا ہے۔ میری گزارش سنیں، اب آپ میری گزارش تو سنیں نا ادھر سر، آپ کے جواب کے ساتھ میرا بھی ایک سوال آ گیا نا۔ پھر سوال یہ ہے کہ آپ بات کریں کہ وہاں کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں جی، سہیل افریدی صاحب جی ساتھ نہیں دے رہے وفاق کا۔ بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے پروگرام کے پہلے چنک میں ڈسکشن کیا کی سندھ کے حوالے سے، آپ نے خود کہا سندھ کی محرومی آپ نے خود گنوائی، ایسا ہی سر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں سیلاب کی صورتحال کے اندر، تو سیلاب کی صورتحال کے اندر ہم نے کئی پروگرامز کیے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کینالز کے سسٹم کو نہیں بہتر کیا ہوا، یہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ٹھیک، اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ چیزیں ساری فیس کرنی پڑی ہیں۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ لیں وفاق کے معاملات دیکھیں تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک سائیڈ ٹریک پہ جا رہے ہیں لیکن گراس روٹ پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے، تو کام تو کوئی نہیں ٹھیک کر رہا۔ پھر سہیل افریدی صاحب سنیں، سہیل افریدی صاحب اگر کہتے ہیں کہ اب ان کے پارٹی کے چیئرمین کو ملوا دیں ان سے، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیں گڈ گورننس اور قومی سلامتی کے بہت زیادہ ڈیفرنس ہیں ان دونوں چیزوں کے۔ ٹھیک ہے، آپ بات کر رہے ہیں وہاں گڈ گورننس کی، ٹھیک ہے، یہاں ہم بات کر رہے ہیں قومی سلامتی پہ جو بھی پاکستان کا کوئی شہری ہے اس کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔
اگر ہمیں کے پی کے میں فرض کریں کہ یہ یہاں سے سہیل افریدی صاحب سہیل افریدی صاحب کی طرف کے شہری ہیں سر، جو سہیل افریدی صاحب کی طرف سے اگر وفاق کو ایسا رسپانس نہیں ملتا جو ان کو چاہیے، اب لغاری صاحب آپ اس وقت حالت جنگ میں ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ آج بھی آپ نے 20 فوجیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، اب وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ضروری ہے یا ایسے اقدامات کرنا ضروری ہیں جہاں سے آپ کے لوگوں کی جانیں بچیں؟ ہم نے ابھی پچھلے جب سے سہیل آپ افریدی نہیں صاحب سمجھتے بانی پی ٹی آئی پاکستان کی سیاسی ماحول کے اندر ایک سٹیک ہولڈر ہے؟ اگر ایک بندہ جو ہے جس کو عوامی سطح پر مقبولیت بھی ہے تو کیا اس کی رائے اب لغاری صاحب دیکھیں نا، نہیں ہے؟ ویسے ایک آپ سے سوال ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے وہ بات کی کہ جو نورین نیازی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، وہ اب آپ کو پتہ ہے ان کا کیا رشتہ ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ؟ اب ان کا کانفرنس کرنا یہی ہے نا کہ وہ بانی پی ٹی آئی نے کانفرنس کی. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اشرف شریف صاحب، سر باتیں تو شیخ صاحب کی ویسے ٹھیک ہیں، وہ کہتے ہیں جی گورنر راج لگنا چاہیے، قومی سلامتی اور گڈ گورننس ڈیفرنس چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن قومی سلامتی کے حوالے سے جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ اپنی کنٹریبیوشن نہیں دے پا رہے، گڈ گورننس شاید یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک جا رہی ہے پھر وہاں کی، ٹھیک ہے. تو گزارش یہ ہے کہ پھر آپ کیا اس میں نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ جی میں تو ایک ڈیموکریٹ ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنر راج لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت ناکام ہے، اور جمہوریت کو جو ٹیم لیڈ کر رہی ہے وہ ٹیم ناکام ہے. ٹھیک ہے، میرا یہ خیال ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر ایک جمہوری نظام یا جمہوری حکومت کنفلکٹ ریزولیشن جو ہے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ وہ نہیں کر سکتی، پھر وہ حکومت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں. جہاں تک یہ بات ہے کہ کے پی کے اندر بہت سے ایشوز ہیں، یقیناً ایشوز ہیں، اور یہ ایشوز آج کے نہیں ہیں. کے پی کے جب ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے پرویز مشرف دور میں، اس وقت بھی کے پی کے فرنٹ پہ تھا، اور اس سے پہلے جب ہم جہاد کر رہے تھے سوویت یونین کے خلاف جی تو اس وقت بھی کے پی کے میں ہم بیج بو رہے تھے سارے جہاد کے اور تشدد پسندی کے. اب بات یہ ہے کہ اس بیج کو ختم کرنے کے لیے، جڑوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کسی ایک پارٹی کو یا ایک مختصر دور کی حکومت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، نہ اسے توقع کر سکتے ہیں. یہ جس طرح پورے ملک میں اس طرح سے سپورٹ کیا تھا ان ساری ایکٹیویٹیز کو، یا اس وقت کے فیصلہ سازوں نے سپورٹ کیا تھا، اسی طرح سے سبھی کو بٹھا کے یہ سب کو مل کے یہ کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ سہیل افریدی پہ ڈال دیں، میں اگرچہ سہیل افریدی کی جو اب تک کی پالیسیز ہیں اس حوالے سے میرا خیال ہے وہ تجزیہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ ان کی وہ تو ابھی تک گورنمنٹ بنا ہی نہیں پا رہے صحیح طرح سے، ابھی تک وہ اپنی کابینہ پوری کر پا رہے. تو وہ بھی سر گزارش یہ ہے کہ وہ بھی تو پھر جمہوری جو رسپانسبلٹیز ہے وہ نہیں پوری کر پا رہے. آپ کیبنٹ کے حوالے سے دیکھ لیں یا صوبے کے دوسرے تمام تر معاملات ہیں وہ ویسے کے تیسے پڑے ہوئے ہیں سر. تو پھر آئین اجازت دیتا ہے، آپ کا آئین اجازت دیتا ہے جب آپ کا سی ایم جو ہے وہ یہ نہ سمجھے، جس طریقے سے آپ کے وزیر خارجہ صاحب اور وزیر داخلہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہم جنگ کی صورت کے اندر ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ایسٹ اور ویسٹ کے اندر دونوں طرف آپ کے دشمن بیٹھے ہیں. تو آپ کے سی ایم صاحب اگر یہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو سنجیدہ نہیں لیتے اور اڈیالہ کے چکر بار بار لگاتے رہیں گے، تو پھر تو یہ بات میرے خیال میں پھر لیجٹ ہے کہ پھر جو 234 آرٹیکل کہتا ہے پھر وہ پھر صدر صاحب پھر ان کا اختیار ہے، پھر وہ کر لیں گے معاملہ. نہیں لوگاری صاحب ایسے نہیں ہوتا جی، ایسے اس وجہ سے نہیں ہوتا جی سر کہ دیکھیں اس ملک میں ہم نے تو 50 سال میں جنگ ہی ہوتے دیکھی ہے. میں نے تو ابھی آپ کو لے کے پہلے ہم جہاد کر رہے تھے اس وقت بھی جنگ ہو رہی تھی، جب جہاد کے اثرات ختم کر رہے ہیں پھر بھی جنگ ہی ہو رہی. تو یہ مسئلہ نہیں ہے، اور یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کا ریفرنس بھی ان کی گفتگو کا دیا گیا. تو رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جیل میں ملیں گے، سیاسی بات کریں گے، منصوبہ بندی کریں گے. بھئی سیاسی جماعتوں کا کام کیا ہے؟ سیاست کرنا ہے نا. اور میں تو اگر میں پولیٹیکل ورکر ہوتا مسلم لیگ کا یا پی ٹی آئی کا تو پھر تو میں وہ مسالے بھی ڈھونڈ کے انہیں بتا دیتا کہ میاں نواز شریف نے کس موقع جیل کے اندر سیاسی باتیں کی، کس موقع پہ نہیں کی. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ آن ریکارڈ ہے کہ جب یہاں پہ بھٹو صاحب قید تھے تو ایک پیغام لے کے ایک شخص، یہ ریکارڈ پہ ہے، ایک شخص پیغام لے کے اندرا گاندھی کے پاس گیا تھا.
اور اندرا گاندھی سے یہ کہا تھا کہ آپ بھٹو صاحب کے لیے بین الاقوامی میڈیا پہ اور بین الاقوامی لیڈر سے بات کریں. تو اس وقت انہوں نے کچھ عرصے کے بعد جواب دیا اندرا گاندھی نے کہ میں نے مسز تھیچر سے بات کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کیونکہ ضیاء اللہ کی ہمیں افغانستان کے اندر ضرورت ہے, امریکہ اور باقی لوگوں نے یہ کہا تھا. تو اس وجہ سے ہم اس وقت اس سے سر پوائنٹ آ گیا سر جناب کا, آپ کا بالکل ایک واضح جو ہے وہ انالیسز ہے. اسی پہ ہی میں میاں صاحب ذرا تھوڑا سا, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے, جیسے اشرف شریف صاحب نے جو باتیں کی اس میں اگر کیا آپ ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کی اپنی ایک رائے ہے جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا جمہوریت ناکام ہے اگر گورنر راج لگاتے ہیں, اور اگر ماضی دیکھیں تو ہم ہر وقت جنگ کی صورتحال میں رہے ہیں, تو یہ سارے سینیریو جو بتا رہے ہیں جی وہ بجا فرمایا انہوں نے. وہ اور سیاسی جماعتوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ سیاست کریں اور اس کے بعد جو گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ ان کو وہ بھی اپنے اقدامات کرتے ہیں. آپ کے پاس پوری گورنمنٹ آپ کے پاس ہے, حکومتی مشینری آپ کے پاس ہے, سارے وسائل آپ کے پاس ہیں, تو آپ اس کا جواب اس طرح سے دے سکتے ہیں. اسمبلیوں میں بھی دے سکتے ہیں, باہر بھی دے سکتے ہیں, اور آپ نے ہمیشہ کیا ہے. بات بھی بالکل بجا ہے. آپ کا پوائنٹ سر شیخ صاحب آپ کہہ رہے تھے نا کہ دیکھیں لغاری صاحب, اس میں ملکی سلامتی پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. اب وفاق میں ہو, کے پی کے میں ہو, پنجاب میں ہو, جو ہمیں ملکی سلامتی کے لیے بہتر چاہیے ہمیں وہ کرنا چاہیے. اب سہیل افریدی صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے, کے پی کے میں, اور یہ بانی پی ٹی آئی کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جہاں وہ وفاق کو جو چیزیں ضرورت ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں. سر پوائنٹ آ گیا. تھینک یو سو مچ شیخ صاحب. میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ. اشرف شریف صاحب جناب نے ٹائم دیا, بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے. انشاءاللہ کل کے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات کے ساتھ اور کچھ نئی خبروں کے ساتھ. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.